السلام علیکم ایوری ون. تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں ردا اور آپ لوگ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل ردا فاطمہ ناولز پہ. تو میں ناول کو سٹارٹ کرتی ہوں اور پیچھے کی کچ کچ کو اگنور کر دیجیے گا. یا شاید اس کی طبیعت خراب تھی. اس نے نظریں واپس موڑ لیں. ہاسٹل آنے کے بعد مہانور اپنے بستر پہ لیٹ گئی. اس نے کمبل اپنے سر تک اوڑھ لیا. کچھ تھا جو وہ چھپا رہی تھی، کچھ تھا جو دل تک اتر گیا تھا. مہانور، جنت نے 2-3 بار آواز دی مگر اس نے جواب نہیں دیا. شاید وہ سو چکی تھی. اس رات اس نے کوئی خواب نہیں دیکھا. آدھی رات کا وقت تھا. وہ بے چین سا ہو کر اٹھ بیٹھا. کبھی کبھی اسے خواب نہیں بھی آتے تھے لیکن پتہ نہیں کیوں آج وہ کچھ خالی خالی سا لگ رہا تھا. وہ اٹھ کر بیٹھ گیا. پھر اچانک اسے وہ لڑکی یاد آئی. مہانور، اس نے زیر لب اس کا نام دہرایا. وہ خوفزدہ لگتی تھی. جانے اسے کس بات کا ڈر تھا. اس لڑکی کا سر جھکانا، لب کاٹنا، آنکھیں نیچے رکھنا کچھ بھی نارمل نہیں تھا. ابرام کو نور اپنے جیسی لگی تھی. شروع میں جب وہ خواب دیکھتا تھا تو وہ ایسے ہی خوفزدہ ہو جاتا تھا اور پھر آہستہ آہستہ اسے عادت ہو گئی. اس لڑکی کو بھی ہو جائے گی. اس نے تصور کیا اور سر جھٹک کر لیٹ گیا. اگلے دن وہ فجر کا وقت تھا. اس لڑکی نے نماز پڑھی اور دعا کی. وہ اپنے لیے سوائے ہدایت کے کچھ نہیں مانگتی تھی. اس نے آج بھی ہدایت ہی مانگی تھی. رو رو کر ہدایت مانگی. وہ مہانور تھی. وہ آنکھوں کی چوری سے ڈرتی تھی. اس کو آنکھوں کے گناہوں سے خوف آتا تھا. وہ ایسی ہی تھی. اس نے کبھی کسی نامحرم کو آنکھ بھر کے نہیں دیکھا تھا. باپ اور بھائی کے علاوہ وہ کبھی کسی تیسرے مرد سے متاثر نہیں ہوتی تھی. لیکن پھر اب کیوں اس کا دل اس شخص کی موجودگی کو محسوس کرتے ہی بے قابو ہو جاتا تھا جس کا وہ نام تک نہیں جانتی تھی. کیوں وہ اختیار کھو رہی تھی. اگر ہمارا خود پر اختیار نہ رہے تو وہ جنت کے سامنے بیٹھی پوچھ رہی تھی. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے جنت؟ تو پھر نور، خود کو مضبوط بنانا چاہیے. اور تم جانتی ہو خود کو مضبوط کیسے بنایا جاتا ہے؟ ہاں، وہ جانتی تھی. مطلب جنت ہم دل کو مار دیں؟ نہیں، ہرگز نہیں نور. تو پھر؟ وہ مزید الجھ رہی تھی. دل کو مارنے سے بہتر ہے دل کو منا لیا جائے. اور دل کو کیسے مناتے ہیں جنت؟ کچھ اس کی مان کے، کچھ اپنی منوا کے. دل ایک ضدی بچے کی طرح ہوتا ہے مہانور. دل کے ساتھ زبردستی نہیں چلتی. اسے نرمی سے قائل کیا جاتا ہے. اگر ہم زبردستی کریں گے تو وہ اور ضدی ہو جائے گا اور پھر ایسے جذبے روگ بن جاتے ہیں. کیسے جذبے جنت؟ تم کس کی بات کر رہی ہو؟ نور، جیسے کہ وہ ایک لمحے کے لیے رکی. جیسے کہ محبت. مہانور کو گویا کرنٹ لگا تھا. نہیں، اسے تو نہیں تھی محبت. وہ تو محبت کو جانتی بھی نہیں تھی. ایسا نہیں ہے جنت. نور اٹھ کر کھڑی ہو گئی. چہرے پر پسینے آنے لگے. گھبراہٹ بڑھ گئی تھی. تمہیں کیا ہوا ہے نور؟ اس نے ہاتھ پکڑ کر نور کو روکا. مجھے بتاؤ نور، کیا بات ہے؟ اس نے نرمی سے پوچھا. اور وہ واپس بیٹھ گئی. ہاں، اسے کچھ تو کہنا تھا. مجھے نا، وہ ایک سہمے بچے کی مانند لگ رہی تھی. جنت، مجھے وہ اپنی طرف کھینچتا ہے. اس نے دیوار کی طرف اشارہ کیا. دیوار کے اس پار وہ بیٹھا تھا. ان کے بیچ صرف ایک دیوار تھی. ایسی دیوار جسے پھلانگا نہیں جا سکتا تھا. کون؟ ابرام؟ جنت ششدار رہ گئی. مہانور نے ڈرے سہمے انداز میں سر ہلایا. جنت نے گہری سانس لی. ہاں ابرام، ایسا ہی تھا. اس کی کشش ہر کسی کو اپنی طرف کھینچتی تھی. اس کی محبت میں گرفتار ہونا ایک معمول کی بات تھی.
وہ تینوں اکٹھی یونیورسٹی گئیں۔ دور سے ہی انہوں نے حارث کو اپنی طرف آتے دیکھ لیا۔ ماہنور جلدی سے کلاس میں چلی گئی اور کلاس میں داخل ہوتے ہوئے وہ کسی سے ٹکرائی۔ اس نے اپنے سر کو چھوا، پھر اس کی نظر سیاہ جیکٹ پر پڑی۔ سوری، آپ ٹھیک ہیں؟ پورا جہان ساکت ہوا اور پھر ابرام کی آواز گونجی۔ نور کا دل چاہا وہ سر اٹھا کر دیکھے۔ اس کے بال اس کے ماتھے پہ بکھرے ہوں گے، اس کے دائیں کان پہ بالی ہوگی اور ہونٹ کے اوپری کونے پہ تل، اور وہ سنہری آنکھوں والا شہزادہ مسکرا رہا ہوگا۔ ماہنور کا دل چاہا وہ اس کو دیکھے، لیکن وہ دل کی نہیں مان سکتی تھی۔ مس ماہنور، اس لڑکی کی خاموشی پریشان کر دینے والی تھی۔ پھر نور نے 3 گہرے گہرے سانس لیے اور پھر اس سیاہ جیکٹ والے لڑکے کو کہا، میں ٹھیک ہوں۔ وہ یہ کہہ کر کلاس میں داخل ہو گئی۔ ابرام نے تعجب سے اندر جاتی ہوئی لڑکی کو دیکھا۔ اسٹرینج! کندھے اچکائے اور آگے بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد ان کی کلاس ختم ہو چکی تھی اور ابرام کی سماعتیں اس طرف لگی تھی جہاں وہ لڑکی بیٹھی تھی۔ اسے سن کر پتہ نہیں کیوں ابرام کو اچھا لگتا تھا، مگر آج وہ کچھ بولی ہی نہیں۔ چلیں؟ کلاس ختم ہوتے ہی نور نے جنت سے پوچھا، یوں کہ اس کا آدھا رخ ابرام کے پاس بیٹھے حارث کو بھی نظر آنے لگا تھا۔ ماہنور کے چہرے کے زرد رنگت دیکھ کر حارث بے ساختہ بے چین ہوا۔ ہاں چلو چلتے ہیں، جنت بولی، اور وہ دونوں اٹھ کر کھڑی ہو گئیں۔ مس جنت! حارث نے اسے پکارا تو وہ رک گئی۔ جی حارث! مجھے پوچھنا تھا کہ سب ٹھیک ہے نا؟ میرا مطلب ہے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ اس کی نظریں ماہنور پر اٹھی تھیں۔ ابرام کندھے پہ بیگ ڈالتا اٹھ کھڑا ہوا، کیونکہ اسے وہاں موجود لوگوں کی باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ اپنی دنیا میں مگن رہنے والا لڑکا تھا۔ جی سب ٹھیک ہے، یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جنت نے مسکراتے ہوئے بولی۔ چلو نا جنت، نماز کا وقت ہو رہا ہے، نور نے جلدی سے کہا۔ اور وہ دروازہ پار کرتا شخص یکدم ساکت ہو گیا۔ دونوں لڑکیاں اس کے پاس سے گزر گئی، لیکن وہ وہیں کھڑا رہ گیا۔ استنبول میں شام اب رات میں ڈھلنے والی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، ہاتھ میں کوئی کتاب پکڑے جسے وہ پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن کچھ بھی پڑھا نہیں جا رہا تھا۔ ذہن خالی تھا اور دل بے چین۔ پہلے اس کا دل چاہا کہ وہ جنت کو سب کچھ بتا دے، اس کا دل واپس پاکستان جانے کو بھی چاہا، لیکن کیا وہ اتنی ہی کمزور تھی کہ وہ بھاگ جاتی؟ وہ کوئی عام لڑکی تو نہیں تھی کہ ڈر جاتی، وہ ماہنور تھی۔ اسے اپنی مشکل کا حل ڈھونڈنا تھا۔ نور، اس سے بھاگو مت، اس کا سامنا کرو، جنت نے کہا۔ یہ ہمیشہ اچھی نصیحتیں کرتی تھی، نہیں کر سکتی اس کا سامنا۔ وہ سامنے ہوتا ہے تو سب بھول جاتی ہوں، میں ماہنور نہیں رہتی جنت جب وہ میرے سامنے ہوتا ہے، وہ روحانسی ہوئی کہہ رہی تھی۔ وہ کبھی اتنی بے بس نہیں ہوئی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ میں شاید میں بیمار ہوں جنت۔ تم دعا کرو نا۔ اس کی آنکھوں میں نمی آئی۔ استنبول نے اسے پہلی بار رلایا تھا، لیکن جنت کے پاس صرف نصیحتیں ہوتی تھیں، کاش کوئی حل بھی ہوتا۔ تم ٹھیک ہو جاؤ گی نور، ہو جاؤ گی ٹھیک تم۔ اور پھر پوری رات وہ خود کو بہلاتی پھسلاتی رہی،
وہ اتنی کمزور تو نہیں تھی کہ کسی نامحرم سے ہار جاتی، اور پھر کچھ وقت ہی تو تھا، وہ کون سا تمام عمر یہاں رہنے والی تھی؟ وہ پاکستان جائے گی تو سب کچھ بھول بھال جائے گی۔ اس نے خود کو مطمئن کرنے میں رات گزار دی، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ آج پھر ابرام نے خواب دیکھا، وہی جنگل، وہی رات، وہی گھوڑا اور وہی مسافر۔ اس کی آنکھ خواب کے سبب کھلی تھی، مگر پھر خیال اس لڑکی تک جا پہنچا، کوئی راز تھا اس لڑکی میں۔ حارث نے بتایا تھا کہ وہ پاکستان سے آئی ہے۔ وہ اس چیز سے زیادہ واقف نہیں تھا، نہ اسے پاکستانی لوگوں میں دلچسپی تھی۔ اس نے فوراً موبائل نکال کر گوگل کیا۔ وہ اسلام کے بارے میں سرچ کرنے لگا، پھر رک گیا۔ اس کی تلاش ہمیشہ رائے گاں جاتی تھی۔ ہر بار آخر پہ وہ خالی ہاتھ رہ جاتا تھا۔ اس نے بے بسی سے موبائل سائڈ پر رکھ دیا کہ یہ بے چینیاں کبھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑیں گی۔ فجر کا وقت تھا اور وہ جاگ رہی تھی۔ برابر والے کمرے میں موجود ایک شخص بھی جاگ رہا تھا۔ وہ وضو کے لیے اٹھی تو یوں ہی نظر کھڑکی پہ پڑ گئی۔ نیچے کا منظر صاف نظر آتا تھا۔ وہ گوری لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ بات کر رہی تھی اور وہ لڑکا ہیوی بائک پر تھا۔ شاید وہ اسے چھوڑنے آیا تھا۔ نور کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ وہ وہاں سے ہٹنے لگی تھی کہ نگاہ ایک بار پھر پھسلی، اور اس بار اس کی نظریں سڑک پر تیز تیز چلتے وجود پر ٹھہریں۔ وہ سرخ ہوڈی پہنے ہوئے تھا۔ وہ اس کو پہچانتی تھی، اور یکدم وہ تیزی سے پیچھے ہٹی، زبان استغفر اللہ کا ورد کرنے لگی۔ وہ وضو کر کے آئی تو دیکھا وہ گوری لڑکی اپنے بستر میں لیٹ چکی تھی۔ کیا یہ اس کے سونے کا وقت تھا؟ نور کے دل میں بے ساختہ سوال آیا۔ سارا دن ویسے ہی گزرا جیسے گزرتا تھا۔ یہ ان کی آخری کلاس تھی۔ عنایا نے اسے کوہنی ماری۔ اوئے تمہاری زبان سلامت ہے نا؟ عنایا نے دبی دبی سرگوشی میں کہا۔ ہاں، کیا؟ وہ چونک جاتی تھی، ڈر جاتی تھی۔ جنت نے صحیح کہا تھا، تم واقعی بیمار ہو۔ عنایا کو برا لگ رہا تھا، کیونکہ نور کے ساتھ لڑتے ہوئے اسے بہت مزہ آتا تھا، اور اب نور کا چپ رہنا عنایا کو برا لگ رہا تھا۔ اگر آپ کہیں تو آپ کو کسی اچھے ڈاکٹر سے ملوا دیتا ہوں۔ حارث اس وقت جنت کے سامنے کھڑا بول رہا تھا۔ ہاں، مگر میرا نہیں خیال کہ نور اس کے لیے راضی ہوگی۔ ویسے بھی اس کو بخار ہے، اتر جائے گا۔ مگر وہ کہتے کہتے رکا۔ بہتر ہوگا اگر آپ ان کا چیک اپ کروا لیں۔ یہ پتہ نہیں کیوں فکر مند تھا۔ آپ کی بات صحیح ہے حارث، لیکن ہم اسے فورس نہیں کر سکتے، شائستگی سے کہہ کر جنت سائڈ پر ہو گئی۔ منہ کیوں لٹکا رکھا ہے تم نے؟ ابرام نے اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، وہ عجیب چڑچڑا سا ہو رہا تھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ ابرام، وہ بیمار ہے، بہت بیمار۔ کون؟ وہ مہانور۔ کون مہانور؟ وہ نام جلدی بھول جاتا تھا۔ کوئی نہیں، میں بھی کس سے کہہ رہا ہوں۔ اوہ اچھا، وہ حجاب والی لڑکی۔ کیا ہوا ہے اسے؟ مجھے تو تھوڑی پراسرار سی لگتی ہے۔ تمہیں ویسے بھی ٹھیک کون لگتا ہے؟ اچھا، کیا ہوا مہانور کو؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ ابرام بیمار ہے وہ۔ اوہ اچھا۔ تو حارث تم اس کے لیے پریشان ہو؟ میں اس کے لیے پریشان نہیں ہوں۔ میں زیادہ پریشان اس لیے ہوں کیونکہ وہ عجیب طرح سے بیہیو کر رہی ہے۔ کچھ تو ہے جو بدل گیا ہے اس میں۔ ابرام نے ایک تفصیلی نگاہ اپنے دوست پر ڈالی۔ حارث، اسے آئے ہوئے ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا اور تم کہہ رہے ہو کہ اس میں کچھ بدل گیا ہے۔ ایک ہفتے میں تم نے اسے اتنا جان لیا؟ یہ سارے وہم ہیں تمہارے، ان کو اپنے دل سے نکال دو حارث، اور بس اپنے دل کی سنو، بس دل کی، کہ وہ کیا کہتا ہے۔
یہ مفت میں مشورے دے کر چلا گیا۔ اگلے دن وہ اس وقت چونکی جب کوئی کرسی دھکیل کے اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ ہائے مہانور، اس نے مسکرا کر کہا۔ نور ساکت رہ گئی، پھر وہ یکدم پیچھے ہٹی، آنکھوں میں خوف در آیا۔ دل کی رفتار بڑھ گئی اور وہ بے بسی سے دیکھتی رہی۔ کیا ہوا ہے مہانور؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ اس کا زرد چہرہ وہ اب دیکھ رہا تھا۔ نور نے سر جھکا لیا، آنکھیں پانی سے بھر گئی، وہ رونا چاہتی تھی۔ حارث بتا رہا تھا کہ آپ کی طبیعت خراب ہے، یہ ذرا سا اس کی طرف جھکتے ہوئے اس کے چہرے کو باغور دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ نور نے آنکھیں مینچ لی۔ جنت کہتی تھی یہ محبت ہے۔ کیا ایسی ہوتی ہے محبت؟ جس کی محبت نے نور کو اتنا لاغر کر دیا۔ وہ سامنے بیٹھا تھا اور اسے محبت کی خبر تک نہ تھی۔ آنکھوں کا پانی اب ملائم گالوں پر اتر آیا، لیکن پھر بھی وہ اپنے جذبوں کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مہانور، اس نے ایک بار پھر نرمی سے پکارا۔ اس کی آواز مرہم جیسی تھی، زخم کو مدمل کرنے والی۔ اس نے 3 گہری سانس لی، باقی ماندہ آنسو اندر اتارے۔ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ اس نے خود پر قابو پانے کے بعد پوچھا۔